بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے والمطلق محمول علی المقید، ھذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدہ۔ والمطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفی ولا بالإثبات، والمقید هو المتعرض للذات مع صفة منها، فإذا ورد في مسألة شرعية فالمطلق محمول على المقید أي يراد به المقید، والمطلق محمول علی المقید۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ سب سے پہلے مطلق اور مقید کی وضاحت کروں، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ قائل کا قول دوسرے کے لیے اطعم رجلا، ایک مرد کو کھانا کھلاؤ، اور قائل کا قول اکسے رجلا عاریا، ایک ننگے مرد کو کپڑا پہناؤ۔ دونوں جملوں میں، دونوں اقوال میں رجل ہے، اطعم رجلا میں بھی، اکسے رجلا عاریا میں بھی۔ پہلے جملے میں رجل مطلق ہے اور دوسرے جملے میں رجل مقید ہے عاری کی قید سے۔ تو جب کہنے والے نے کہا اطعم رجلا، تو جس کو کہا گیا مأمور بہ، کسی بھی مرد کو کھانا کھلایا تو حکم کی تعمیل ہو گئی، خواہ وہ مرد عاری ہو غیر عاری ہو، حکم کی تعمیل ہوئی۔ اور جب دوسرے جملے میں حکم کی تعمیل کے لیے ضروری ہے، حکم کی تعمیل اسی وقت ہوگی جب کہ کپڑا ایسے آدمی کو پہنائے جو ننگا ہو، تو اطعم رجلا میں رجل مطلق ہے اور اکسے رجلا عاریا میں رجل مقید ہے عاری کی قید سے۔ تو اب اتنی سی بات سمجھنے کے بعد اگر مطلق اور مقید کو مثال سے سمجھ چکے تو تعریف: مطلق وہ ہے جو ذات کے درپے ہو، مطلق وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے، رجل ذات رجل پر دال ہے، اور مقید وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے اس کی کسی صفت کے ساتھ، جیسے رجلا عاریا، رجل کی ذات پر دال ہے اس کی ایک صفت کے ساتھ، یہ ہے مقید۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مطلق اور مقید آپ سمجھ گئے کہ اطعم رجلا میں رجلا مطلق ہے اور اکسے رجلا عاریا میں رجلا عاریا مقید ہے۔ اتنی سی بات سمجھ گئے۔ اب عبارت میں آئیے، والمطلق محمول علی المقید۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ شارح کہتے ہیں ھذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وجوہ
فاسدہ میں پچھلے 3-4 درس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بحث جاری ہے وجوہ فاسدہ میں۔ وجوہ فاسدہ کی تفسیر ما سبق میں کر چکا ہوں۔ شارح کہتے ہیں، صاحب نور الانوار کہتے ہیں، ھذا وجہ ثالث۔ امام شافعی کے یہاں مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ ھذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ کی تیسری فاسد وجہ ہے۔ سہولت فہم کے لیے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ وجوہ فاسدہ کی تیسری قسم ہے۔ یہ ان طرق کی تیسری قسم ہے جن طرق سے کچھ دوسرے لوگ استدلال کرتے ہیں، جن طرق کو کچھ دوسرے لوگ دلائل بناتے ہیں جو ہمارے یہاں فاسد ہے۔ تو ھذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ کی تیسری فاسد وجہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا امام شافعی کی ہے۔ والمطلق ہوا، مطلق کی تعریف کر رہے ہیں، میں بتا چکا۔ والمطلق هو المتعرض للذات، مطلق وہ ہے جو ذات کے درپے ہو، ذات کے درپے ہو، ذات پر دلالت کرے۔ جیسے اطعم رجلا میں رجلا مطلق ہے، صفت کا طالب نہ ہو، نہ نفی میں نہ اس بات میں۔ اور مقید وہ ہے جو ذات کے درپے ہو، اس کی کسی صفت کے ساتھ، یعنی ذات پر دلالت کرے اس کی کسی صفت کے ساتھ۔ جیسے عکس رجلا عاریا میں رجل مقید ہے عاری کی قید سے، ہو گئی۔ فَإِذَا وَرَدَ فِي مَسْأَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، تو جب مطلق و مقید کسی مسئلہ شرعیہ میں آئے ہوں، جب مطلق و مقید کسی مسئلہ شرعیہ میں آئے ہوں، مثال آئے گی۔ مسئلہ شرعیہ میں مطلق و مقید آئے ہوں، مثال کے طور پر کفارہ قتل میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور کفارہ ظہار و یمین میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ ایک مسئلہ ہے تحریر، کفارہ میں تحریر، کفارہ میں غلام آزاد کرنا۔ اب مسئلہ کفارہ میں مطلق بھی وارد ہے اور مقید بھی وارد ہے۔ مسئلہ کفارہ میں تحریر کا جو حکم ہے، ایک حکم تحریر کا بھی ہے، تو کفارہ قتل میں تحریر رقبہ کا حکم مقید ہے ایمان کی قید سے، کہ اللہ رب العزت کفارہ قتل میں فرماتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اس کے برخلاف کفارہ یمین ظہار میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تو آپ جو سن چکے ہیں اس کی روشنی میں آپ سمجھ گئے ہوں گے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، رقبہ مطلق ہے، اور فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
یہاں رقبہ مقید ہے۔ تو دیکھیے ایک مسئلے میں مطلق بھی ہے مقید بھی ہے، مسئلہ کفارے کا مسئلہ۔ تو ایک مسئلے میں اگر مطلق و مقید دونوں آئے ہوں تو آیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلق سے بھی مقید مراد لیا جائے گا، یا مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا؟ کیا کچھ ہے تو سماعت فرمائیں۔ فَإِذَا وَرَدَ فِي مَسْأَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ، تو جب کسی شرعی مسئلہ میں مطلق و مقید وارد ہوں، فَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّد، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کسی شرعی مسئلہ میں مطلق و مقید دونوں آئے ہوں، مطلق و مقید دونوں آئے ہوں تو مطلق مقید پر محمول ہوگا، مطلق مقید پر محمول ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلق سے بھی مراد مقید لیا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ مطلق مقید پر محمول کیوں ہوگا؟ تو امام شافعی کہتے ہیں دیکھیے مطلق ساکت ہوتا ہے اور مطلق میں اجمال ہوتا ہے، مجمل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف، مطلق کے برخلاف مقید ناطق اور بولتا ہوا ہوتا ہے۔ مطلق چپ ہوتا ہے، چپا ہوتا ہے، اور مقید بولتا ہوا ہوتا ہے، اور مقید مفسر ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے کہ مطلق ساکت ہے، مجمل ہے اور مقید ناطق و مفسر ہے تو ظاہر سی بات ہے مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، مطلق سے بھی مراد مقید ہی لیا جائے گا، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ مگر ان کی یہ بات نظر سے خالی نہیں ہے کہ مطلق ساکت ہوتا ہے، مجمل ہوتا ہے، سمجھ رہے، نظر سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق ساکت بھی نہیں ہوتا، مجمل بھی نہیں ہوتا، بلکہ مطلق دلالت کرتا ہے حکم کے ثبوت پر مطلق میں۔ تو مطلق اس بات کو بتاتا ہے کہ مطلق میں حکم ثابت ہے۔ مثلاً آپ کا یہ قول، کہنے والے کا یہ قول اطعم رجلا میں رجل مطلق ہے، یہ رجل دال ہے، حکم اطعام کے ثبوت پر مطلق میں رجل میں، تو یہ ساکت نہیں ہے، مجمل نہیں ہے۔ بہرحال تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں کسی مسئلہ شرعیہ میں آئے ہوں، وارد ہوں تو ایسی صورت میں مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ اے یراد بہ المقید، یہ جو تفسیر کر رہے ہیں تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ اے یراد یعنی مطلق سے مقید مراد لیا جائے گا، مطلق مقید پر محمول ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ مطلق سے بھی مراد مقید لیا جائے گا۔ اس تفسیر کی ضرورت کیا پڑی کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا، یعنی مطلق سے مقید مراد لیا جائے گا؟ اس تفسیر کی شارح کو ضرورت کیا پڑی؟ اصل میں یہ تفسیر سے شارح ایک وہم کے ازالہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہم یہ ہے کہ مطلق کا حمل مقید پر اطلاق و تقیید کی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے، اطلاق و تقیید کی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے مطلق کا حمل مقید پر
محال ہے، محال ہے، محال ہے، یہ وہم ہے، تو اس وہم کو دور کر رہے ہیں کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق سے مراد مقید لیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ یہ مطلق و مقید جو کسی مسئلہ شرعیہ میں آئے ہیں دو حادثہ میں کیوں نہ ہو، اس کے باوجود مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ مطلق سے مقید مراد لیا جائے گا۔ حادثہ سے مراد امر حادث یحتاج المکلف الی معرفت حکم شرعی فیہ، وہ نوپید مسئلہ جس مسئلے کے حکم شرعی کو جاننے کی ضرورت ہو مکلف کو، وہ حادثہ ہے۔ وہ درپیش معاملہ جس کے حکم شرعی جاننے کی ضرورت پڑے مکلف کو، وہ حادثہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ مطلق و مقید دو حادثے میں ہوں، تو سنا آپ نے عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی مسئلہ شرعیہ میں مطلق و مقید دونوں آئے ہوں تو مطلق مقید پر محمول ہوگا، یعنی مطلق سے مقید مراد لیا جائے گا، خواہ یہ مطلق و مقید دو حادثے میں کیوں ہو، بعد اس کے کہ ایک مسئلہ شرعی میں ہو، ایک حکم میں ہو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ شرعی میں ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو کیا عبارت کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ مطلق و مقید دو حادثے میں ہو پھر بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ مصنف کی اسی عبارت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اگر ایک حادثے میں ہو مطلق و مقید تو بدرجہ اولا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو بات جو نکھر کر کے سامنے آئی وہ یہ کہ مطلق و مقید ایک حادثے میں آئے ہوں یا دو حادثے میں آئے ہوں، دو حادثے میں ہوں، بعد اس کے کہ ایک حکم میں ہو، تو امام شافعی کے یہاں مطلق مقید پر محمول ہوگا، یعنی مطلق سے بھی مراد مقید لیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ مطلق و مقید دو حادثے میں ہو، یہ بات امام شافعی کے نزدیک ہے۔ وَيُعْلَمْ مِنْهُ أَنَّهُمَا إِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اس سے یعنی مصنف کے قول وَإِنْ كَانَ حَادِثَتَيْنِ، مصنف کے اس قول وَإِنْ كَانَ حَادِثَتَيْنِ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطلق و مقید اگر ایک حادثے میں ہو، مطلق و مقید کس میں ہو؟ اگر ایک حادثے میں مطلق و مقید ہو، ایک حادثے میں ہو اور دونوں حکم مختلف ہوں، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، تو مطلق مقید پر محمول ہوگا، اندھو ان کے نزدیک، بالطریق الاولیٰ، بدرجہ اولیٰ۔ مصنف نے جس طرح کی عبارت استعمال کیا، اس عبارت سے یہ بات بہت آرام سے سمجھ میں آ جاتی کہ مطلق و مقید دو حادثے میں ہوں تو اگرچہ دو حادثے میں ہوں تو بھی مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے امام شافعی کے یہاں۔ تو اس عبارت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ امام شافعی کے یہاں اگر ایک مسئلے میں مطلق و مقید ہوں، بعد اس کے کہ دو مختلف حکم میں ہوں، تو مطلق مقید پر بدرجہ اولیٰ محمول ہوگا۔ یہ بات مصنف کے قول سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یعلم منہ، مصنف کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطلق و مقید اگر ایک حادثے میں ہو، مطلق و مقید کس میں ہو؟
ایک حادثے میں ہوں اور دونوں حکم مختلف ہوں تو وہ مقید پر محمول ہوگا، وہ یعنی مطلق مقید پر محمول ہوگا ان کے نزدیک بدرجہ اولا۔ وَنَظِيرُهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَتْنِ، اور اس کی مثال یعنی اس مطلق و مقید کی مثال جو ایک حادثے میں آئے ہوں، کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ لَمْ يُذْكَرْ، اور اس کی نظیر یعنی اس مطلق و اس کی نظیر کہ مطلق و مقید ایک حادثے میں آئے ہوں، یہ متن میں مذکور نہیں ہے، اور وہ آیت کفارہ ظہار ہے۔ وہ آیت کفارہ ظہار ہے کہ اس آیت میں، آیت کفارہ ظہار میں حادثہ ایک ہے، حادثہ ایک ہے، وہ کفارہ ظہار ہے، اور اس ایک حادثے میں مطلق اور مقید دونوں آئے ہیں، اور یہ دونوں دو مختلف حکم ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی نظیر متن میں مذکور نہیں ہے، اور وہ آیت کفارہ ظہار ہے۔ آیت کفارہ ظہار وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ یہ آیت کفارہ ظہار ہے، آیت کفارہ ظہار ہے۔ دیکھیے حادثہ ایک ہے اور وہ کفارہ ظہار ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر متن میں مذکور نہیں ہے، اور وہ آیت کفارہ ظہار ہے، کیونکہ کفارہ ظہار ایک حادثہ ہے جس حادثے میں 3 احکام مذکور ہیں، جنہیں آپ نے سنا۔ کیا 3 احکام؟ نمبر 1 تحریر رقبۃ، کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ، تو ان پر ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ تو پہلا حکم کفارہ ظہار میں ہے، ایک غلام آزاد کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، دوسرا حکم ہے صیام کا، سمجھ رہے ہیں؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو دوسرا حکم کفارہ ظہار میں روزے رکھنے کا ہے، اور تیسرا حکم ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ تو حادثہ ایک ہے اور وہ کفارہ ظہار ہے۔ اس ایک حادثے میں 3 احکام ہیں، اور تینوں الگ الگ احکام ہیں۔ تو اس میں 2 مختلف بول سکتے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے جو ہے اس کو 2 بول سکتے ہیں۔ اس میں 2 مختلف احکام ہیں، 2 مختلف احکام ہیں کفارہ ظہار میں۔ ایک تحریر کا حکم ہے اور دوسرے غیر تحریر کا حکم ہے، خواہ وہ اطعام ہو خواہ وہ صیام ہو، تو 2 مختلف حکم ہیں۔ قُیِّدَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِی، ان 3 احکام میں سے یہ جو 3 احکام کفارہ ظہار میں ہے، مصنف کہتے ہیں 3 احکام میں سے پہلا اور دوسرا، پہلا حکم اور دوسرا حکم کہتے ہیں مقید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول من قبل ان یتماسا کی قید سے۔ پہلے حکم کو اللہ رب العزت نے جو تحریر کا حکم ہے، اور دوسرا حکم جو صیام کا حکم ہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قول من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔
تو حکم تحریر راقبہ کو اللہ رب العزت نے من قبل ان یتماسا چھونے سے پہلے من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا۔ اسی طریقے سے کفارِ ظہار میں دوسرا حکم ہے فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ اس دوسرے حکم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قول من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا۔ اسی کو شارح کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے حکم کو اللہ رب العزت نے اپنے قول من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید فرمایا، مگر اسی کفارِ ظہار میں جو تیسرا حکم ہے اور وہ اطعام کا حکم ہے اور وہ ان الفاظ میں ہے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس تیسرے حکم اطعام کو من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید نہیں فرمایا۔ تو پہلے دو احکام من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے اور تیسرا حکم مقید نہیں ہے۔ تو کفارہ ظہار ایک حادثہ ہے جس میں 3 احکام آئے ہیں۔ 3 احکام میں سے 2 احکام کو اللہ رب العزت نے من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا ہے، تحریر و صیام کو من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا ہے، اور تیسرا حکم جو اطعام کا ہے اس کو مقید نہیں کیا ہے، من قبل ان یتماسا کی قید سے مطلق ہے۔ تو ایک حادثہ میں، اور وہ کفارہ ظہار ہے، ایک حادثہ میں 2 طرح کے احکام ہیں۔ ایک حکم مطلق ہے، ایک حکم مطلق ہے اور ایک حکم مقید ہے کہ پہلے دونوں احکام مقید ہیں اور تیسرا حکم وہ مطلق ہے، تیسرا حکم مطلق ہے۔ فالشافعی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا حکم جو مطلق ہے اس مطلق کو بھی مقید کرتے ہیں، اس مطلق سے بھی مقید مراد لیتے ہیں، یعنی یہ تیسرا حکم جو اطعام کا ہے اس اطعام کو بھی تحریر و صیام پر محمول کرتے ہیں، تحریر و صیام پر محمول کرتے ہیں، اور اس تیسرے حکم اطعام کو بھی من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کرتے ہیں، من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیضاوی نے کہا کہ تماس کو طعام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، کیوں؟ آخرین کے ذکر پر، اس سے آخرین کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں، آخرین کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے تو امام شافعی اس مطلق کو جو اطعام ہے اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کرتے ہیں اور اس مطلق میں بھی قید کا اعتبار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اطعام بھی من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے۔ وَيُقَيِّدُهُ بِقَوْلِهِ من قبل ان یتماسا، اور اطعام کو بھی مقید کرتے ہیں من قبل ان یتماسا کی قید سے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا، کیا سماعت فرمایا؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حادثہ میں 2 مختلف احکام ہو اور ایک حکم مطلق ہو، ایک حکم مقید ہو۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ایک حادثہ کے اندر 2 مختلف احکام ہوں، جیسے کہ اطعام کا حکم اور تحریر کا حکم یا صیام کا حکم، تو ایک حادثے میں 2 احکام ہوں، ایک مطلق ہو ایک مقید ہو، تو امام شافعی مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، یعنی مطلق سے بھی امام شافعی مقید مراد لیتے ہیں۔ وَنَظِيرُ مَا وَرَدَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اور مثال اس مطلق و مقید کی جو 2 حادثے میں آئے ہوں، درا حالے کہ حکم ایک ہو، جیسے کہ تحریر۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول کہتے ہیں وَنَظِيرُ مَا وَرَدَ، مثال اس مطلق و مقید کی جو دو حادثہ میں آئے ہوں، درا حالے کے حکم ایک ہو، جیسے تحریر کا حکم کہ کفارہ قتل میں بھی تحریر کا حکم ہے، کفارہ زہار میں بھی تحریر کا حکم ہے، اور کفارہ یمین میں بھی تحریر کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کفارہ قتل ایک حادثہ ہے اور کفارہ زہار اسی طریقے سے کفارہ یمین دو حادثہ ہیں، تو دو حادثے میں مطلق و مقید آئے ہیں کہ کفارہ قتل میں مقید وارد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور دیگر کفارات یعنی زہار و یمین میں مطلق آیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ تو مطلق و مقید دو حادثے میں آئے ہیں، حکم ایک ہے کہ حکم تحریر ہی کا ہے، وہ ہوا قول ہو وہ مصنف کا قول، جیسے کہ کفارہ قتل اور دیگر کفارات فإن کفارۃ القتل حادثۃ، کیونکہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے، حادثہ کی تعریف کر چکے۔ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے جس میں مقید وارد ہے کہ اللہ رب العزت نے کفارہ قتل میں فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ تو کفارہ قتل میں مقید وارد ہے رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ہے، اور کفارہ زہار اور یمین ایک دوسرا حادثہ ہے جس میں مطلق وارد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ، یہ کفارہ یمین میں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ تو کفارہ یمین میں تحریر و رقبہ ہے کہتے ہیں، اور کفارہ زہار اور یمین ایک دوسرا حادثہ ہے جس دوسرے حادثے میں مطلق آیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تحریر و رقبہ، یمین میں بھی تحریر و رقبہ ہے، زہار میں بھی تحریر و رقبہ ہے، کفارہ قتل میں تحریر و رقبۃ مؤمنہ ہے۔ تو یہ دو حادثے ہیں، دو حادثوں میں سے کفارہ قتل میں مقید ہے، رقبہ مقید ہے، اور کفارہ زہار و یمین میں رقبہ مطلق ہے، حکم ایک ہے۔ تو دو حادثے میں بھی مطلق و مقید آئے ہوں، بعد اس کے کہ حکم ایک ہو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، اور مطلق سے بھی مقید مراد لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فالشافعی رحمہ اللہ یقول، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ قید ایمان یہاں بھی مراد ہے، یہاں یعنی کفارہ زہار اور یمین کے رقبہ میں بھی ایمان کی قید مراد ہے، یعنی زہار اور یمین کا رقبہ بھی محمول ہے کفارہ قتل کے رقبہ مومنہ پر، اور زہار و یمین کے رقبہ سے بھی مراد رقبہ مومنہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کفارہ قتل کی تحریر میں مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زہار اور یمین کے رقبہ میں بھی مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، یہ امام شافعی کے یہاں۔ تو
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قید ایمان یہاں بھی یعنی کفارہ ظہار و یمین میں بھی مراد ہے، لأن قید الایمان زیادت و وصف، اس لیے کہ قید ایمان مثال کے طور پہ اسی طریقے سے ہر قید جو کسی بھی مقید میں ہو، تو امام شافعی کہتے ہیں قید ایمان یہاں بھی معتبر ہے، اس لیے کہ قید ایمان ایک ایسا زائد وصف ہے، قید ایمان جو کفارہ قتل کی تحریر میں ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، امام شافعی کہتے ہیں یہاں قید ایمان ایک ایسا زائد وصف ہے، ایک ایسا زائد وصف ہے جو شرط کے قائم مقام ہے، شرط کے قائم مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمانا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہاں مومن کی قید یہ وصف شرط کے قائم مقام ہے، تو اللہ رب العزت کا فرمانا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، گویا کہ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِن كَانَتْ مُؤْمِنَةٍ، کہ یہ وصف شرط کے قائم مقام ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ جب ایسا ہے کہ وصف شرط کے قائم مقام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مذہب کے بنا پر شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے، شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے، تو منصوص یعنی کفارہ قتل میں تحریر صحیح نہیں ہوگی، تحریر صحیح نہیں ہوگی قید کے انتفاع سے، یعنی رقبہ میں ایمان کی قید کے منتفی ہونے سے یہ تحریر صحیح نہیں ہوگی، کفارہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قید شرط کے قائم مقام ہے اور شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جاتا، تو یہاں وصف کے انتفاع سے کفارہ قتل میں وصف ایمان کے انتفاع سے کفارہ صحیح نہیں ہوگا، تو کفارہ قتل میں کفارہ صحیح نہیں ہے، کفارہ صحیح نہیں ہے غیر مومن رقبہ کی تحریر سے، تو اسی طریقے سے ظہار اور یمین میں بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا غیر مومن رقبہ کی تحریر سے، یعنی ظہار اور یمین کے رقبہ کو بھی محمول کرتے ہیں کفارہ قتل کے رقبہ پر۔ تو کیا کہتے ہیں لأن قید الایمان، اس لیے کہ قید ایمان ایک ایسا زائد وصف ہے جو شرط کے قائم مقام ہے، فیوجب النفی عند عدمہ، تو یہ صحت حکم کی نفی کا موجب ہوگا، جیسے کہ کفارہ اس قید کے عدم کے وقت فی المنصوص میں، اور وہ کفارہ قتل ہے۔ تو گویا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کفارہ قتل میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِن كَانَتْ مُؤْمِنَةٍ، تحریر رقبۃ مومنہ فرمانا، گویا کہ کیا فرمانا تحریر رقبۃ إن كانت مؤمنہ، کیونکہ وصف شرط کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إِن لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، امام شافعی فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رقبہ اگر مومن نہ ہو تو کفارہ قتل میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوتی؟ ان کے گزشتہ اصل پر بنا کرتے ہوئے، کیا گزشتہ اصل ہے کہ شرط اور وصف دونوں نفی حکم کو ثابت کرتے ہیں اپنے عدم کے وقت، تو یہاں وصف شرط کے معنی میں ہے، وصف شرط کے معنی میں، اور وصف اور شرط کے بارے میں ان کا اپنا مذہب یہ ہے کہ وصف اور شرط کا انتفاع حکم کے انتفاع کا موجب ہوتا ہے اپنے عدم کے وقت۔ تو جب ایک شخص نے کفارہ قتل میں غیر مومن غلام کو آزاد کیا، تو اس صورت میں
قید منتفی ہوئی، اس صورت میں قید منتفی ہوئی، وصف منتفی ہوا اور وصف کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جاتا ہے، تو یہ تحریر، یہ کفارہ ہی منتفی ہو جائے گا، یہ کفارہ ہی منتفی ہو جائے گا۔ وصف ایمان کے منتفی ہونے سے یہ کفارہ ہی منتفی ہو جائے گا، یعنی یہ کفارہ قتل درست نہیں ہوگا رقبہ غیر مومن کی تحریر سے۔ تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کفارہ قتل میں ان کے گزشتہ اصل پر بنا کرتے ہوئے، اور گزشتہ اصل وہ یہ ہے کہ شرط اور وصف دونوں حکم کی نفی حکم کو ثابت کرتے ہیں اپنے عدم کے وقت۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْمَنْصُوصِ، اور جب یہ بات منصوص میں ثابت ہوئی، کفارہ کا صحیح نہ ہونا، وصف اور وصف کے انتفاع کی وجہ سے کفارہ کا معدوم ہونا، حکم کا معدوم ہونا، شرط اور وصف شرط کے معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی کفارہ قتل صحیح نہیں ہے رقبہ غیر مومن کی تحریر سے، رقبہ غیر مومن کی تحریر سے جب یہ بات منصوص میں ثابت ہوئی، منصوص میں کہتے ہیں اذا ثبت ھذا فی المنصوص، اور جب یہ بات منصوص میں ثابت ہوئی اور یہ عدم شرعی ہے، حکم کا عدم شرط کے عدم کی وجہ سے، یعنی کفارہ کا صحیح نہ ہونا غیر مومن رقبہ کی وجہ سے، غیر مومن رقبہ کی تحریر کی وجہ سے، تو یہ عدم شرعی ہے، یحمل علیہ۔ اسی پر دیگر کفارات کو بھی محمول کیا جائے گا، یعنی جس طریقے سے کفارہ قتل رقبہ غیر مومن کی تحریر سے درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر کفارات ظہار و یمین بھی رقبہ غیر مومن کی تحریر سے درست نہیں ہوگا، تو دیگر کفارات کی تحریر کو اس پر محمول کیا گیا، یا دوسرے لفظ میں کہیے کہ کفارہ قتل میں جو تحریر کا حکم ہے، تحریر رقبہ مومن کا حکم ہے، اس حکم کو پہنچایا گیا کفارہ ظہار اور یمین میں، کیسے؟ بطریق القیاس، کہتے ہیں یحمل علیہ سائر الکفارات، اسی پر بقیہ کفارات ظہار و یمین بھی محمول ہوں گے بطریق قیاس کے، کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ قیاس اس کا مقتضی ہے علت جامعہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لاشتراکہا، دیگر کفارات کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا، اور دیگر کفارات میں بھی کہا جائے گا، امام شافعی ایسا بولتے ہیں، دیگر کفارات میں بھی کہا جائے گا کہ دیگر کفارات بھی درست نہیں ہے غیر مومن رقبہ کی تحریر سے۔ کیوں؟ لاشتراکہا فی کونہا کفارہ، اس لیے کہ یہ سب کفارہ ہونے میں مشترک ہیں، ظہار بھی اور یمین بھی۔ یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا، وفی نظیرہا من الکفارات، اور کفارہ قتل کے نظیر دیگر کفارات میں بھی نفی حکم کا موجب ہوگا اپنے عدم کے وقت، لأنہا جنس واحد، اس لیے کہ یہ سب ایک جنس ہے، کیونکہ کل تحریر فی تکفیر ہے جو معاصی سے زجر کے لیے مشروع ہوا ہے۔ وعند بعض اصحاب الشافعی یحمل علیہ، اور امام شافعی کے بعض اصحاب کے نزدیک یحمل علیہ، یہ اس کے اوپر محمول ہوگا، سمجھ رہے ہیں، مطلق مقید پر محمول ہوگا، قیاس کے طریقے سے نہیں، وہ معروف، اور یہ معروف ہے۔ ثم اعترض علی الشافعی انکم کما حملتم الیمین علی القتل فی حق قید الایمان فینبغی ان تحملوا القتل علی الیمین فی حق طعام 10 مساکین۔ پھر امام شافعی پر اعتراض کیا گیا ہے۔ کیا اعتراض کیا گیا ہے؟
اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کفارہ یمین میں قید ایمان کا اعتبار کیا، اس قید ایمان کا اعتبار کیا جو قید ایمان کفارہ قتل میں ہے، اور بلا شبہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یہ کفارہ یمین میں منصوص ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اطعام و عشرت مساکین، اور یہ اس میں علم ہے، اطعام و عشرت مساکین اس میں علم ہے، کیونکہ مراد اس میں علم سے عام ہے جو اس میں جنس کو شامل ہے، اور مفہوم لقب اس میں علم میں معتبر ہے، پھر تو لازم آئے گا کہ کفارہ یمین بالصوم منتفی ہو جائے 10 مساکین کے اطعام کے انتفاع سے اس پر قادر ہونے کے ساتھ، تو پھر یہ نفی بھی کفارہ قتل کی طرف منتفی ہوگی، تو کفارہ قتل بالصوم بھی منتفی ہوگا 10 مساکین کے اطعام کے انتفاع سے اس پر قدرت کے ساتھ۔ تو ضروری ہے کہ قتل کو بھی یمین پر محمول کیا جائے 10 مساکین کے کھلانے کے سلسلے میں، اور کفارہ قتل میں بھی 10 مساکین کے کھانا کھلانے کا اعتبار کیا جائے۔ یہ ہے اعتراض۔ تو کہتے ہیں پھر امام شافعی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے یمین کو قتل پر محمول کیا قید ایمان کے سلسلے میں، کہ ایمان کی قید جو کفارہ قتل میں ہے وہی قید آپ نے یمین کے رقبہ میں بھی ثابت کیا۔ فَيَنبَغِي أَن تَحْمِلُوا الْقَتْلَ، تو آپ کو قتل کو بھی یمین پر محمول کرنا چاہیے، قتل کو بھی یمین پر محمول کرنا چاہیے 10 مساکین کے طعام کے سلسلے میں، 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں، اور قتل میں بھی طعام کو ثابت کرنا چاہیے، اور آپ کو قائل ہونا چاہیے کہ اگر تحریر و صیام کی استطاعت نہ ہو تو 10 مسکین کو کفارہ قتل میں کھانا کھلائے، ایسا کرنا چاہیے، حالانکہ آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ فَأَجَابَ عَنْهُ، تو اس اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے امام شافعی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول سے دیا، وَالطَّعْنُ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْقَتْلِ إِلَى آخِرِهِ۔ امام شافعی کی طرف سے اعتراض کا جواب مصنف نے دیا۔ جواب کی توضیح یہ ہے کہ وہ طعام جو کفارہ یمین میں معتبر ہے، اطعام و عشرت مساکین، کفارہ قتل میں ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تفاوت کفارہ قتل اور کفارہ یمین کے درمیان اس میں علم سے ثابت ہے، اور اس میں علم کیا ہے؟ وہ لفظ اطعام ہے یا عشرت مساکین ہے، اور علم یہ منصوص میں حکم کے وجود کا موجب ہوتا ہے اپنے وجود کے وقت، مگر حکم کی نفی کا موجب نہیں ہوتا ہے اپنے انتفاع کے وقت۔ تو کفارہ یمین کا انتفاع لازم نہیں آتا ہے 10 مساکین کے اطعام کے انتفاع سے، فَلَمْ يُوجِبِ النَّفِيَ، تو حکم کی نفی کا جب یہ اصل منصوص میں موجب نہیں ہے، اصل منصوص وہ کفارہ یمین ہے، تو یہ نفی فرع یعنی کفارہ قتل تک بھلا کیسے متعدی ہوگی؟ تو
کفارہ قتل میں 10 مساکین کا کھانا کھلانا معتبر نہیں ہے۔ یہ پوری گفتگو مبنی اس بات پر ہے کہ مفہوم لقب امام شافعی کے نزدیک معتبر نہیں ہے، جس طریقے سے کہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ امام شافعی کے مذہب کے کچھ ائمہ کے اقوال ضعیفہ میں سے ہیں، برخلاف وصف کے کہ وصف یہ نفی حکم کا موجب ہوتا ہے۔ اپنے نفی کے وقت امام شافعی کی رائے پر تو کہتے ہیں وَالطَّعَامُ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْقَتْلِ، اور وہ طعام جو یمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کے قول اطعام 10 مساکین میں، وہ طعام جو یمین میں ثابت ہے وہ قتل میں ثابت ہی نہیں ہے۔ تو فرق ہو گیا ان دونوں کے درمیان اسم علم کے ذریعے سے، اس لیے کہ تفاوت اسم علم سے ثابت ہے، اور اسم علم وجود حکم کا موجب ہوتا ہے اپنے وجود کے وقت، نفی حکم کا موجب نہیں ہوتا۔ وَهُوَ لَا يُوجِبُ إِلَّا الْوُجُودَ، اور اسم علم صرف وجود حکم کا موجب ہوتا اپنے وجود کے وقت، اس لیے کہ لفظ 10 مساکین اسم علم ہے اسماء اعداد میں سے، وَهُوَ لَا يُوجِبُ إِلَّا وُجُودَ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِهِ، اور یہ وجود حکم کا موجب ہوتا ہے اپنے وجود کے وقت، نفی حکم کا موجب نہیں ہوتا ہے اپنی نفی کے وقت۔ فَإِذَا لَمْ يُوجِبِ النَّفْيَ، تو جب یہ اصل منصوص میں اور وہ کفارہ یمین ہے اس میں نفی کا موجب نہیں ہے، تو فرع تک اسے فرع اور وہ کفارہ قتل ہے اس تک اسے بلا کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، برخلاف وصف کے کہ امام شافعی کے نزدیک وصف یہ نفی کو ثابت کرتا ہے، وصف موجب نفی ہوتا ہے اپنے نفی کے وقت علی اصل ہی، ان کے اصل کے بنا پر، ان کے ضابطہ کے بنا پر۔ شارح کہتے ہیں جس ضابطہ کو پہلے ہم بیان کر آئے، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الطَّعَامَ بِالْيَمِينِ، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے طعام کو یمین کے ساتھ مقید کیا، اور یہ کہا کہ وہ طعام جو یمین میں ہے، یہ نہیں کہا کہ طعام جو زہار میں ہے۔ مصنف نے طعام کو یمین کے ساتھ مقید کیا اس لیے کہ زہار کا طعام، اور زہار کا طعام کیا ہے، وہ 60 مساکین کو اطعام 60 مسکینہ، 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو زہار کا طعام قتل میں ایک روایت میں امام شافعی سے ثابت ہے، تو کیا ہے کہ زہار کا طعام ثابت ہے قتل میں، کیا کہ امام شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ جب روزے سے عاجز ہو، روزہ نہ رکھ سکے، تو ایک روایت یہ ہے کہ زہار پر قیاس کرتے ہوئے زہار کا طعام ثابت کرتے ہیں، اور وہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے قتل میں۔ ایک روایت میں امام شافعی سے ایک روایت میں ثابت ہے، ایک روایت میں، کیونکہ اطعام کفارہ قتل کے اطعام کے سلسلے میں امام شافعی کے 2 قول ہیں، لیکن صحیح طور قول یہ ہے کہ لا اطعام نہیں ہے کفارہ قتل میں۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ طَعَامَ الزِّہار، اس لیے کہ طعام زہار اور وہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے قتل میں ثابت ہے امام شافعی سے ایک روایت کے بنا پر، اس بنا پر جو کہا گیا ہے۔ وَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ،
لإمكان العمل بهما إذ لا تضاد ولا تنافي بينهما، فيكون في الظهار الصيام والتحرير قبل التماس، والطعام عام من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في حادثة واحدة ففي الحادثتين بالطريق الأولى، فيحكم في القتل بإعتاق رقبة مؤمنة، وفي غيره بإعتاق رقبة عام، إلا أن يكون في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قراءة العامة مطلقة، وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام 3 أيام متتابعات مقيدة بالتتابع، والقراءتان بمنزلة الآيتين في حق المعاملة، فيجب هناك أن يقيد قراءة العامة أيضا بالتتابع، لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين، فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه. والشافعي رحمه الله إنما لم يحمل هذا المطلق على المقيد، مع أنه قاعدة مستمرة له، لأنه لا يعمل بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو أحادا. فالمثال المتفق على قبوله هو قوله عليه السلام لأعرابي جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا صم شهرين، وفي رواية صم شهرين متتابعين. وحينئذ يرد علينا أنكم إذا أقررتم أنه يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد، ففي قوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد، وقوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين، ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد إذا الحادثة واحدة وهو صدقة الفطر، والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه، فأجاب بقوله وفي صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب، فوجب الجمع بينهما. يعني إنما قلنا أنه يحمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد، إنما هو إذا ورد في الحكم المتضاد، وأما إذا ورد في الأسباب أو الشروط فلا مزايقة فيه ولا تضاد، فيمكن أن يكون المطلق سببا بإطلاقه والمقيد سببا بتقييده. فالحاصل أن في اتحاد الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتفاق، وفي تعددهما لا يجب الحمل بالاتفاق، وفي ما سواهما اختلاف، وتحقيق ذلك في التوضيح. ثم شرع في جواب الشافعي رحمه الله فقال
ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط لأن الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون بمعنى العلة وقد يكون للكشف أو للمدح أو الذم